السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ بعض لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں اشکالات ہیں کہ روح کہاں ہوتی ہے، جسم کہاں ہوتا ہے، کیا روح کو عذاب ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں کا ہوتا ہے، دونوں کو ہو تو آپس میں ملتے کیسے ہیں، اس اشکال کو رفع کیا جائے۔ سب سے پہلی اور بڑی غلطی تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اخروی معاملات کو بھی دنیاوی معاملات پہ قیاس کر رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنی عقل پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ انسان تھوڑا سا غور کرے تو اسے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہماری عقل سے ماوراء ہیں۔ یہ شمس و قمر کا نظام کائنات، نظام فلکیات، اگرچہ سائنس اپنی اٹکل پچو لگاتی رہتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، انسان سویا ہوتا ہے، اس کی روح کدھر ہے، جسم کدھر ہے، اس کے پیچھے سانپ لگ گیا، بہت تڑپ رہا ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے، بعض دفعہ اس کو پسینے بھی آ رہے ہوتے ہیں، بڑے غم اور شدت میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اوپر بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ایک عذاب کی ادنا سی شکل ہے جو حالت نیند میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور نیند میں جیسے قرآن مجید میں اشارہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، انسان کی روح ایک دفعہ نکلی ہے۔ جس طرح بھی انسان کی روح کا اس کے جسم سے تعلق 5 طرح کا ہے، اور پانچوں کی پانچوں قسمیں مختلف ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا تعلق تھا، کیا ہمیں اس کا کوئی شعور ہے؟ جبکہ روح تو اس وقت پھونکی گئی، ہمارا بدن بھی تھا۔ کدھر ہے روح، کدھر ہے بدن، کدھر ہے وہ تعلق، کس کو وہ کیفیت یاد ہے، کس کو اس کا شعور ہے، اور کون اس کا ادراک کر سکتا ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ایک تعلق ہوتا ہے، ایک عالم ارواح کا تعلق تھا، ایک سونے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک مرنے کے بعد ہے۔ اس لیے تمام تر دنیاوی معاملات پہ ہی انسان اپنی آخرت کے معاملات کو مت پرکھے۔ اسی سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور جتنے فرقے حق سے ہٹے ہیں وہ انہی چیزوں میں یعنی غور و خوض کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح فرمایا ہے قبر کا عذاب ہوتا ہے، مردے کو جب دفنا کے ہٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمع، وہ سن رہا ہوتا ہے قرعن علیہم، ان کے جوتوں کے چلنے کی آوازیں۔ اب کیا وہ روح اس طرح واپس آئی جیسے اب ہمارے وجود میں ہے؟ ہم اسے کیا جان سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور تک نہیں ہوتا۔ لہذا یہ اخروی معاملات ہیں، ان کا دنیاوی معاملات سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں ان سے ملاقات ہوگی، 7ویں آسمان پہ پھر ملاقات ہوگی، یہ کیا ہے؟ لہذا یہیں سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو سمعنا و اطعنا، آمنا قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں، ہم نے سنا، مانا، تصدیق کی، دل سے اس کو مان لیا، یہ ایمان والوں کا ایک شیوہ ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہی تو غیب پہ ایمان رکھنا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جو کچھ قرآن و سنت میں ہے، صحیح احادیث ہوں، قرآن مجید کی آیات میں جو کچھ ہے، ہم اس پہ من وعن ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی کیفیتیں کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، ہم ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی پڑھنا چاہیے۔ اخروی معاملات کا معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیں، دنیاوی معاملات کا دنیا پہ رہنے دیں، ان دونوں کو آپس میں گڑ مڑ نہ کریں، وگرنہ انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔